آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہاں بھی کل کون سی حدیث پر پہنچے تھے؟ دیکھو حدثنا محمد بن بشار نہیں جی محمد بن حاتم میں پڑھنا سر جی ہیں باب کیڑا چل رہا سی؟ باب ہے سر جی باب الاستقبال الفوزی بنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی حدیث محمد بشار علیہ ہے، یہی ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن حماد حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن سالم بن ابی الجعد عن معدان عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث الحوض۔ وہی حدیث چل رہی ہے، حدیث حوض۔ وہاں راوی کہتا میں نے کہا یحییٰ بن حماد کو حاضر حدیث سمیتہ من ابی عوانہ، کیا تو نے یہ حدیث ابی عوانہ راوی سنی ہے؟ وہ سمیت وزن من شعبہ، اور یہ میں نے سنی ہے شعبہ سے بھی۔ فقول تو اس نے میں نے کہا انظر لی، دیکھ تو میرے لیے اس میں، دیکھ کہ یہ حدیث ہے وہاں پر۔ فنظر علی فی، اس نے دیکھا میرے لیے وہاں پر۔ فحدثنی بہی، اس نے حدیث سے یہ مجھ سے بیان کر دی۔ یہ راوی بھول گیا ہوگا نا، اس نے پھر کتاب دیکھی تو اس نے حدیث مجھ سے بیان کر دی۔ حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجماحی حدثنا الربیع یعنی بن مسلم عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا زودن عن حوضی رجالا کما تزاد الغریبۃ من الابل۔ الفاظ تو وہی آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو بھگاؤں گا، ہٹاؤں گا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ کما تزاد الغریبۃ من الابل، جس طرح اجنبی اونٹ کو ہٹایا جاتا ہے۔ کسی کا اونٹ ہو تو آدمی بھگاتا ہے بھی تم اس کو ہٹا دو، یہ حوض میرے اونٹوں کے لیے ہے، تو میں اس طرح بعض لوگوں کو ہٹاؤں گا جو پانی پینے کے لائق نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں۔ وحدثنی عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن زیاد سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ۔ وحدثنی حرملہ بن یحییٰ قال اخبرنا ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب ان انس بن مالک حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قدر حوضی کما بین ایلۃ و صنعاء من الیمن وَإِنَّ فِي مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدْدِ نُجُومِ السَّمَاءِ۔ حدیثیں ویسے ہی آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے حوض کا اندازہ یعنی اس کی لمبائی چوڑائی، میرے حوض کا جو اندازہ ہے اس طرح کا ہے جس طرح کہ ایلا اور صنعاء کا فاصلہ ہے، یمن کے شہر ہیں، تو یمن کے شہر ایلا صنعاء جتنا ان کا فاصلہ آپس میں کافی فاصلہ ہے، تو اس طرح میرا حوض وہ لمبا تے چوڑا ہوگا۔ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدْدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، اور وہاں پر اباریق، آب خورے، گلاس، پیالے، یہ برتن ہوں گے جس طرح کہ آسمان کے ستاروں کی گنتی ہے، ستارے بے شمار ہیں، وہاں برتن بے شمار ہوں گے۔ وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى اذا رأيتهم ورفعوا الي اختلجوا دونی۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کوثر پر آئیں گے آدمی رجال وارد ہوں گے لَيَرْدَنَّ ضرور آئیں گے کچھ آدمی میرے حوض کوثر پر ممن صاحب ان لوگوں سے جو سنو بھی جو میرے ساتھی بنے یعنی جو مجھ پر اسلام لائے جو ایمان لائے بظاہر مسلمان تو وہ آئیں گے وہاں پر جو میرے ساتھی بنے جو ایمان لائے صاحبانی حتیٰ اذا رأیتہم جب ان کو میں دیکھ لوں گا کہ یہ میرے امتی یہاں مراد امتی آدمی ہے اور جو امتی ہے وہ آپ کا ساتھی ہوتا ہے نا تو جب ان کو دیکھ لوں گا ورفعوا الیہ وہ طرف میرے اٹھائے جائیں گے یعنی میرے قریب لائے جائیں گے بھی قریب آ رہے ہیں پانی پینے کے لیے تو سمجھوں گا یہ میرے ساتھی ہیں نمازی بندے ہیں آزاد چمکدار ہیں اختلجدونی میرے سامنے سے وہ پکڑ لیے جائیں گے اچک لیے جائیں گے روک دی جائیں گے یہ ہے اختلجدونی امتوں نے روکے جائیں گے فرشتے ہٹا وہی بات پیچھے آئی تھی ہٹا دی جائے گی مجھ سے یار یہ جو ہے نا صحابانی یا صحابی سے مراد امتی لوگ ہیں مسلمان یہ نہیں کہ آپ کے وہ صحابی ان کی تعریف آئی تمام صحابہ جنتی ہے تو اختلجدونی میرے سامنے سے وہ ہٹا دی جائیں گے فَلَأَقُولَنَّ میں ضرور کہوں گا وہاں پر اے رب صحابی اسے اے میرے پروردگار یہ میرے امتی ہیں میرے ساتھی یہ تصویر آئی نا تو یہ بھی میرے مارنے والے ہیں میرے امتی ہے صحابی اصحاب سے اسے تصویر آ گئی تو یہ میرے ساتھی ہیں میرے مارنے والے ہیں فَلَيُقَالَنَّ لِي مجھے وہاں کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ آپ نہیں جانتے جنہوں نے آپ کے بعد نئے کام کیے ہیں یہ بیتی لوگ ہیں تو صحابہ بیتی تھے یہ صحابہ کے بارے میں نہیں ہے یہ بعد کے لوگ ان کو کہا گیا ہے کیونکہ ساری امت آپ کی ساتھی ہے تو اب کوئی صحیح ساتھی ہے واقعہ صحیح مومن ہے مخلص مومن ہے کہ ویسے بھی ہے حدثنا ابو شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر وحدثنا ابو بكر ابو كريب حدثنا ابو بن زيد جميعا عن المختار بن فلفل عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وزاد آنية وعدد النجوم آگے پڑھو گے حدثنا عاصم بن النصر التيمي وهوريب عبد الله واللفظ لعاصم حدثنا معتمر سمعت ابي حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ناحیتی حوضی کما بین صنعاء میرے حوض کے دو کناروں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا صنعاء مدینہ کا مدینہ منورہ کہ وہ صنعاء پڑا فاصلہ ہے چلیے حدثنا حارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا الطيالسي حدثنا ابو عوانة كلاهما قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير انهما شكا فقال مثل ما بين المدینہ وعمان وفي حدیث ابو عوانة ما بين الابدی حوضی ہاں آپ نے فرمایا میرے حوض کے دو کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ یہ دو شہر آتے ہیں چلو حدثنا یحییٰ بن حبیب الحارثی ومحمد بن عبد الله الزري قال حدثنا عبد خالد بن حارث عن سعيد قتادة قال انس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه اباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء یہ لفظ نا رزی ہے رزی اچھا تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترافی حوض کوثر پر دیکھے جائیں گے اباریک الذہب والفضہ سونے چاندی کے برتن آب خورے گلاس جیسے کہ آسمان ستاروں کی گنتی ہے اس قدر وہاں برتن ہوں گے جس طرح آسمان کے ستاروں کی گنتی ہے اور وہ ہوں گے سونے چاندی کے چلیے حدثنا زہیر بن حرب حدثنا الحسن بن موسیٰ حدثنا شیبان عن قتادة حدثنا انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل وزادہ اکثر من عدد النجوم بلکہ زیادہ ہوں گے آسمان کے ستاروں کی گنتی سے چلیے حدثنا الولید شجاع بن عبید سکونی حدثني ابي رحمه الله حدثني ابن زياد خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اني فرط لكم على الحوض وان ما بين طرفيه كما بين صنعاء وإيلة كأن الاباريق فيه النجوم خیر جو سپیکر خراب کیوں ہو گیا چل رہے ہیں بات کری کھٹیاں نہیں کٹواتی نہیں کہتے کوئی ایسا تو نہیں فرق
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی فرط لکم من الحوض، میں تمہارا پیش راہ ہوں گا حوض کوثر پر، میں پہلے وہاں موجود ہوں گا حوض کوثر پر۔ وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طرفہ ہے، حوض کوثر کے دو طرفوں کی جو فاصلہ ہے، جو بعد ہے، اتنا ہوگا کما بین صنعاء و ایلتا، جس طرح کہ صنعاء و ایلہ شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ کأن الآباری کا فی نجوم، گویا کہ وہاں کے جو برتن ہیں ایسے ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہیں، ان بے شمار ہوں گے۔ ٹھیک ہو جائے کہ نہیں؟ کچھ نہیں صحیح ہو قریبی میں اللہ چلو حدثنا قتيبة بن زيد وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي إني سمعته يقول أنا الفرط على الحوض۔ اچھا، تو یہ روایت ہے عامر بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا جابر بن سمرہ کو اپنے غلام نافع کے ساتھ، انہیں خط دیا کہ اخبرنی بشیء، کہ مجھے جابر ہو آپ خبر دیں ایسی بات کی جو تو نے سنی ہو اللہ کے رسول سے۔ تو قالا یعنی اسی حوض کوثر کے بارے میں، فکتب الیہ، کہ مجھے پھر جواب لکھا اگر جابر نے، انی سمعتہ، کہ میں نے آپ سے سنا ہوا ہے، یقول وہ فرماتے تھے انا الفرط علی الحوض، کہ حوض کوثر پر میں پیش رو ہوں گا، میں پہلے وہاں پہنچا ہوا ہوں گا، اللہ کا نبی حوض پر پہلے ہوگا وہاں پر، تو پھر امت جائے گی، یہ فرض کہ میں حوض کوثر پر پیش رو ہوں گا۔ چلیے حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر وابو اسامه عن مسعود عن سعد بن ابي ابراهيم عن ابي عن سعد قال رايت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شماله يوم احد رجلين عليهما ثياب بياض ما رايتهما قبل ولا بعد، یعنی جبریل و میکائیل علیہم السلام۔ باب اکرامہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب الملائکۃ معہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو عزت دینا کہ فرشتے آپ کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں جہادوں میں، جنگوں میں، تو یہ نبی کی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کا دفاع آپ کے دائیں بائیں فرشتے ہوتے تھے۔ یہ حدیث ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے اللہ کے رسول کے دائیں طرف اور بائیں طرف یوم احد دو بندے دیکھے، یوم احد آپ کے دائیں بائیں دو آدمی تھے، علیہما ثیاب بیض، ان پر سفید کپڑے پائے ہوئے تھے، ما رأیتہما قبل ولا بعد، وہ بندے نہ دیکھے میں نے پہلے نہ بعد میں، وہ دو نئے بندے تھے احد میں آپ کے دائیں بائیں، یعنی جبریل اور میکائیل علیہ السلام۔ تو یہ آپ کی عزت ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، دائیں بائیں فرشتے ہیں جبریل اور میکائیل۔ چلیے اخبرنا عبد الصمد بن الوارث حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا سعد بن ابي قال سعد بن ابي وقاص قال لقد رايت يوم احد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كان اشد القتال ما رايتهما قبل ولا بعد۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے یوم احد آپ کے دائیں طرف اور بائیں طرف دو آدمی، ان پر سفید کپڑے تھے، یقاتلان، آپ سے وہ دفاع کر رہے، آپ سے لڑائی کر رہے، آپ سے دفاع کر رہے تھے، سخت دفاع کرنا، ما رأیتہما قبل ولا بعد، وہ دو آدمی نہ دیکھے میں نے پہلے نہ بعد میں، وہ فرشتے تھے۔ حدثنا يحيى بن يحيى یہ ہے باب و شجاعت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی بہادری کا بیان، آپ بڑے بہادر تھے، آپ کی ہر صفت درجہ کم تھی، تو آپ میں بڑی بہادری تھی۔ چلو حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزيد بن منصور مع ابو ربيع الداتقي وابو كامل واللفظ يحيى قال يحيى اخبرنا قال اخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس لقد فزع اهل المدينه ذات ليله فانطلق ناس من قبل صلاه صوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ، سب لوگ زیادہ حسین، احسن الناس سے بڑے حسین تھے، حسن میں لاجواب، تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے، وکان اجود الناس، اور تمام لوگ زیادہ سخی تھے، ہر صفت بڑی زیادہ ہے، بڑے سخی تھے، وکان اشجع الناس، تمام لوگوں سے بڑے بہادر تھے، بہادری میں بے مثال، سخاوت میں بے مثال، حسن میں لاجواب۔ وَلَقَدْ فَزِعَ الْمَدِينَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات مدینہ والے گھبرا گئے، شور پڑ گیا
کہ کوئی حملہ ہو گیا مدینہ پر، ڈاکو ہے یا کوئی اور دشمن حملہ آور ہو گیا، تو مدینہ میں فضا ساری نے گھبرائی ہوئی تھی، تو گھبرا گئے مدینہ والے ایک رات۔ فانطلق الناس ان کے بلا سوتے، لوگ دوڑ پڑے آواز کی، جہاں آ رہی نا آواز، تو آواز کی طرف دوڑے کہ وہاں آواز آ رہی ہے، شاید وہاں حملہ ہوا ہے، تو لوگ دوڑ پڑے آواز کی طرف۔ فتلقاہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ ملے اللہ کے رسول، آپ ادھر سے ہوا ہے پہلے ہی، آپ ان کو مل گئے، راجن کے آپ واپس آ رہے ہیں، لوگ تو ابھی اٹھ رہے ہیں نا، تیاری کر رہے ہیں، کہ آپ چکر لگا کے مدینے کا پہ واپس آ رہے ہیں، اور آپ جو ہے واپس آ رہے ہیں، تو کدھر گیا ہم سبا کا ہم ایسا ہوتے، آپ ان سے پہلے آواز ادھر پہنچ گئے تھے، جب آئی نا آواز گھبراہٹ کی تو آپ وہاں پہنچ گئے فٹافٹ، تو آپ وہاں ہو کر مطمئن ہو کر پھر واپس آ رہے تھے، تو آپ ان سے پہلے پہنچے تھے آواز کی طرف۔ وَهُوَ لَا فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ طَهُرِيٍّ، آپ ابو طلحہ کے گھوڑے ننگی پیٹھ والے گھوڑے پر سوار تھے، یعنی جلد بازی تھی، جلدی تھی، کہ آپ نے گھوڑے کو کھولا نا، اس پر کاٹھی رکھی، بغیر کاٹھی کے چھلانگ لگائی، بغیر کاٹھی کے بیٹھ گئے، تو آپ ابو طلحہ کے گھوڑے کی پیٹھ پر بغیر کاٹھی کے سوار تھے۔ اچھا، فیونوں کے ساتھ آپ کی گردن میں تلوار ڈالی ہوئی تھی، تلوار ڈالی گلے میں، تو آپ گھوم کر واپس آ رہے تھے۔ یہ بہادری نا، اکیلا آدمی، اتنا بڑا شہر ہے اور خطرہ ہو دشمن کا، اکیلے آپ گئے۔ اچھا جی، وہ آپ فرما رہا ہے کہ واپسی پر لم تراؤ، نہ گھبراؤ بھی، نہ گھبراؤ، کوئی بات نہیں، میں نے چکر لگا لیا، بے فکر ہو جاؤ، نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ۔ قال آپ نے فرمایا وجدناہ بحرن، ہم نے اس گھوڑے کو پایا سمندر، یہ گھوڑا کیا سمندر ہے، یعنی بڑا تیز رفتار ہے، یہ تعریف گھوڑے ہو گئے، اس کو برکت ہوگی نا آپ کی، اس کو ہم نے پایا سمندر، یا فرمایا انہ لبحرن، یہ سمندر جیسا ہے، یعنی بڑی رفتار اس کی، بڑی رفتار اس کی ہے۔ قال وکان فرسن یبطا، یہ گھوڑا تھا پہلے، یہ سست ہوتا تھا، یہ گھوڑا سست رفتار تھا، مٹھا تھا، مٹھا، لیکن آپ جب سوار ہوئے تو یہ تیز ہو گیا۔ چلیے حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن انس قال كان المدين بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا قال له مندوب فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں ایک دفعہ فزع، گھبراہٹ پھیل گئی، آوازیں آ گئی، حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، تو مدینہ میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ فاستعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے پھر منگوا لیا، وہ شاید کسی اور دی ہوگئے نا، تو بندہ لے لگا استعمال واسطے، یہ ہے یعنی آریتن، تو آپ نے منگوا لیا گھوڑا ابو طلحہ کا، یقال لہ مندوب، اس کو مندوب کہا جاتا تھا، مندوب، ایک گھوڑے کا نام بنایا سی مندوب۔ فراقب اس پر سوار ہو گئے، فقالا، آپ نے فرمایا واپسی پر ما رأینا من فزع، ہم نے کوئی گھبراہٹ، کوئی گالی کوئی نہیں، کوئی دشمن نہیں، ہم نے کوئی گھبراہٹ نہیں دیکھی۔ وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، بے شک ہم نے اس کو، یہ ان مخففہ من الثقلہ، ان بعد یہ ہے، اور بے شک اس کو ہم نے پایا ہے سمندر جیسا، یہ گھوڑا تو بہت تیز رفتار ہے۔ جی حدثنا محمد بن مسلمة بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يزيد بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وفي حديث بن جعفر قال فرسا لنا ولم يقل لأبي طلحة وفي حديث خالد عن قتادة سمعت أنسا۔ آگے پڑھو پڑھو پڑھو۔ حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا ابراهيم يعني بن سعد عن الزهري وحدثني ابو عمران انا محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له اخبرنا ابراهيم بن شعبان بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان ان جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان۔ ابن عباس رضی اللہ، یہ باب وجود ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سخاوت کا بیان، جود، سخاوت، آپ سخی بڑے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ نیکی میں، مال میں سب لوگوں زیادہ سخی تھے، مال بہت خرچ کرنا، نیکیاں بہت خرچ کرنی، یہ خیر مال ہی ہوتا ہے، مال بھی خیر ہوتا ہے، اور بھی کام اس طرح کے، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ تھے سخی خیر کے اندر، مال خرچ کرنے کے اندر۔ وکان طیبہ سے جو اچھے کام ہیں، وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، آپ زیادہ سخی ہوتے تھے اس وقت جب رمضان کے مہینے میں، جب رمضان کا مہینہ آتا پھر سخاوت آپ کی اور بڑھ جاتی۔
یہ سخی تو ہمیشہ ہی بہت بڑے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ کس طرح ان جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کا یلقا ہو فی کل سادن، فی رمضان آپ سے ملاقات فرماتے، ہر سال رمضان کے اندر آپ کے بیٹھتے تھے، آپ سے قرآن کا دور کرتے نا، تو رہتے آپ کے پاس کئی کئی گھنٹے دور کرنے کے لیے، تو ملتے آپ کو ہر سال رمضان میں، حتیٰ یم سالے کا تک رمضان گزر جاتا پورا رمضان۔ اور جس طرح حافظ ہوتے ہیں نا تو دورہ کرتے ہیں، دورہ آپس میں قرآن کا سننا سنانا، تو جبریل بھی آتے، پھر رمضان ہے اللہ کے نبی قرآن سنائیں گے سنیں گے۔ فیارض علیہ رسول صلی اللہ علیہ القرآن، آپ اس پر قرآن پیش کرتے، آپ سناتے وہ سنتے۔ فیضا واقعہ جبریل، جب جبریل ملتے آپ کو نا قرآن سنانے کے لیے رمضان کا مہینہ، تو کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی ہوتے مال خرچ کرنے میں چھوڑی ہوئی ہوا سے، تیز آندھی سے۔ ایک نا ہوا بند ہوئے، ہوا رکی ہوئے تو چھوڑ دیئے۔ آج کل تو دیکھو نا کسی بعض جگہ نا وہ ہوا بند کتی ہوندی ہے تو ٹوٹی کھولو کنی ہوا نکل دی ہے، یا کہہ لو ٹائر پھٹ دے ٹائر ٹوپا تو کیوں نکل دی ہوا ایک باری۔ تو جدو رمضان کا مہینہ آنا تو آپ انی سخاوت کر دے جی میں تیز آندھی آ رہی ہے، یہ برکت سے قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، جبریل آیا ہوا ہے، ادھر رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، پھر جبریل، پھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر روزہ، وہ دی برکت نال پھر آپ بڑی سخاوت کر دیں آپ ہیں، ہاں وہ دعا کرنا، تو آپ کی اس برکت کی بنا پر بڑی سخاوت کرتے۔ چلیے حدثنا ابو قريب حدثنا ابن مبارك عن يونس حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحوه۔ چلو حدثنا سعيد بن منصور ابو ربيع قال حدثنا حماد بن زيد المناني عن انس بن مالك قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي افا قط ولا قال لي شيء لما فعلت هكذا وهلا فعلت كذا۔ زاد ابو ربيع ليس مما يصنعه الخادم ولم يذكر قوله۔ باب حسن خلق ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا اچھا اخلاق کا بیان، حسن خلق اچھا اخلاق کہ آپ کے اخلاق بڑے بہترین تھے، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ گئے نا تو اسی سال کے درمیان میں جناب انس کو ان کی والدہ اور والد نے پیش کر دیا کہ ہمارا بیٹا بڑا سمجھدار ہوشیار ہے کہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ نے قبول فرما لیا۔ یہ اصل میں 10 سال مکمل نہیں تھے، کوئی تھوڑا فرق ہے مہینوں کا، تو کہیں 10 سال کہہ دیا تو کہیں 9 سال کہہ دیا ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ مہینے بنتے ہیں تو 9 پورا کر دیا، تو کچھ کام ہی ہے 10 سال سے 10 سال کہہ دیا، یہ کوئی مخالفت نہیں ہے۔ تو میں نے خدمت کی آپ کی 10 سال، واللہ ما قال لی افن قط ولا قال لی لشین، اللہ کی قسم آپ نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، اف ہوتا ہے کلمہ ڈانٹ کا، اوے اوے الفاظ ہی بولے، حالانکہ بچہ ہے خادم بھی ہے آپ کا، تو کبھی نہیں کہا منڈیا اوے، یہ نہیں کہا، کبھی نہیں کہا میرے لیے اف، اور نہ کہا میرے لیے کسی شے کے لیے لما فعلت کذا، یہ کام تو نے کیوں کیا، آپ کام کیوں کیتا ہی، ڈانٹا بھی نہیں، خادم ہے بچہ ہے، وحلا فرضہ کیوں نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا کیوں نہیں کیا، یعنی اتنا بااخلاق ہے کہ اپنے خادم، اپنے نوکر، اپنے کو کہ بچے کے برابر ان پر بھی سختی نہیں برتی آپ نے۔ بڑھایا ابو ربیع نے لیسا مما یصنع الخادم، یہ وہ کام کر لیتا نا جو خادم کرتے ہوتے ہیں، مجھے خادم کرتے ہوتے ہیں، وہ خادم سے غلطی ہوتی، تو آپ نے کبھی نہیں کہا لیسا مما، نہیں تھے اس چیز میں سے جو کرتا ہے خادم، جو خادم کر لیتا ہے، تو آپ نے کبھی نہیں کہا یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، اور نہیں بیان کیا قول واللہ، یہ الفاظ بات ہی سمجھ نہیں آئے نہیں۔ یہ ابو ربیع کے الفاظ یہ ہیں لیسا مما یصنع الخادم، کہ نہیں ہے اس چیز میں سے جو خادم کرتا ہے، یہ بڑھائے ہیں، اور انہوں نے یہ قول نہیں بیان کیا واللہ ہے، واللہ نہیں ہے، باقی الفاظ آئے ہیں۔ تو جس طرح کوئی خادم کوئی نوکر کام کر لے نا، کوئی نہ کرے یا کر لے تو ڈانٹ ہوتی ہے، اس طرح آپ ڈانٹتے نہیں تھے۔ چلیے حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت البناني عن انس بن
حدثنا احمد بن عمرو وزهير بن حرب عن جميعا عن اسماعيل لاحمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا عبد العزيز ان قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدینہ اخذ ابو طلحہ بيده فانطلق به. اچھا، تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، ابو طلحہ یہ ان کے متریئی باپ ہے نا، ان کے باپ تو مالک ہیں، کہ ام سلیم نے پھر ان کی وفات کے بعد ان کو نکاح کر لیا ابو طلحہ سے، تو یہ ان کے متریئی باپ بن گئے. تو ابو طلحہ نے پکڑا میرے ہاتھ کو، فن طلع کی مجھ کو چلا لے کر آیا اللہ کے رسول کے پاس. قال رسول اللہ ان انس غلام کیس، یہ ہمارا لڑکا انس ہوشیار بیٹا ہے، ہوشیار لڑکا ہے، بڑا سمجھدار ہے، کیس ہوشیار ہے. فلیخدم کا، یہ آپ کی خدمت کرے گا، خدمت کرے گا. تو قال فخدمته فی السفر والحضر، میں نے خدمت کی آپ کی سفر کے اندر بھی اور گھر کے حضر میں، حاضر ہو اپنے گھر کے اندر بھی، سفر حضر میں. واللہ ما قالی لشیء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشیء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. واللہ آپ نے نہیں کہا مجھے کسی شے کے لیے جو میں کر چکا تھا تو نے یہ کام کیوں کیا ایسے، اور نہ کہا کسی شے کے لیے جو میں نے کام نہیں کیا تھا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا ایسے. یہ کبھی آپ نے کیوں والی بات نہیں کی، کیوں کیا، کیوں نہیں کیا. چلیے. قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سيد بن ابي قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما اعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي. میں نے خدمت کی آپ کی 9 سال، آگی نا وہی بات ہے. تو چونکہ 10 سال مکمل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کم تھے، تو کہیں 9 بول دیا ہے، کہ کہیں وہ 2-4 مہینے جو پورے 10 بول دیا، یہ نہیں. تو یہ اختلاف نہیں ہے. تو میں نے خدمت کی آپ کی 9 سال. میں نہیں جانتا کہ آپ نے کبھی مجھے کہا ہو لما فعلت کذا وکذا، تو نے کیوں کیا ایسے ایسے، ولا عاب علی شیء، نہ مجھ پر کوئی عیب بیان کیا کہ تو ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، کوئی عیب نہیں بیان کیا. حدثنا ابو مانع الرقاشي وزيد بن زيد اخبرنا عمرو بن يونس حدثنا اكرمة وهو بن عمار قال اسحاق قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا فارسلني يوما لحاجة فقلت يا والله لا اذهب في نفسي ان اذهب. ہاں، تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بہترین تھے اخلاق کے اعتبار سے، سب لوگوں سے آپ سب سے اعلیٰ ہیں اخلاق میں. فارسلنی، آپ نے بھیجا مجھ کو ایک دن کسی کام کے لیے. فقلت، تو میں نے کہا واللہ لا اذهب، واللہ میں نہیں جاؤں گا. آپ کے سامنے نا ویسے یہ ایک دے ہوتی ہے نا، دل لگی کی بات، لڑکے نے میں نہیں جاؤں گا، وہ کرنا تو ہے کام، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا. تو میں نے کہا واللہ میں نہیں جاؤں گا. اور فی نفسی اذهب، دل میں تھا میں جاؤں گا. صرف آپ کے سامنے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا جی، دل میں جاؤں گا جو مجھ کو حکم دیا اللہ رسول نے. اچھا، فخراج، تو میں نکل پڑا حتیٰ مر علی صبیان، حتیٰ کہ میرا گزر ہوا بچوں کے پاس. آگے بچے ہم پر اس کے وہ کھیل رہے تھے، تو بچوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں، کھیل دیکھتے ہیں. وہاں یلعبون فی السوق، وہ بازار میں گلی میں کھیل رہے تھے. تو میں کھڑا ہو گیا. فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض بکفایہ، ناگہاً اللہ رسول پیچھے سے آ کر آپ نے پکڑ لیا میرے کفایہ گدی کو. آپ پچھلے بڑے دو حصے، کفایہ، کفا، گدی، کھتی اور موڑے کو، وہاں سے آپ لگایا ہاتھ، پکڑ لیا میرے گدی کو میرے پیچھے سے. تو دیکھا میں طرف آپ کی یزہا کو، آپ ہنس رہے تھے، آپ ہنس پڑے کہ انس تو ایسے کھڑا ہے. فقالا یا انیس اذهبت حیث امرتک، او انیس، یہ تصغیر انس دی، پیار میں کہتا انس انیس، او چھوٹے انس، تو گیا ہے وہاں جہاں تجھ کو حکم دیا تھا. قال قلت نعم، جی ہاں. انا اذهب، میں اب جاتا ہوں. گیا نہیں اس ٹائم، اب جاتا ہوں رسول اللہ. انس نے کہا واللہ لقد خدمته 9 سنین، اللہ اللہ کی قسم میں نے آپ کی خدمت کی 9 سال 10 سال. ما علمته قال شيء، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کہا کسی شے کے لیے جو میں کر چکا تھا. لما فعلت کذا وکذا، تو نے ایسے ایسے کیوں کیا، یا کسی شے کے لیے ترکت میں چھوڑ چکا تھا. اللہ فعلت کذا وکذا، تو نے کیوں نہیں کیا کام ایسے ایسے. مجھے تو علم ہی کوئی نہیں کبھی آپ نے یہ کہا ہو 10 سال 9 سال. چلیے. شیبان حدثنا شیبان بن فروخہ قال حدثنا
حدثنا شيبان بن فروق وابو ربيع قال حدثنا ابن عبد الوارث بن ابي عن انس بن مالك قال حدثنا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا قال حدثنا آگے ہے باب فی سخاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سخاوت کا بیان. چلیے. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وعمر بن عقيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن النبي من قديم دسما من قديم سمع جابر بن عبد الله قال من سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط فقال لا. ہاں، اللہ کے رسول سے کوئی شے کا کبھی سوال نہیں کیا گیا کبھی بھی کہ آپ نے لا کہا ہو، کبھی لا کا بولے ہی نہیں آپ نے. کوئی منگنا نا آپ نے کوئی تو لا نہیں کیا آپ نے، نام نہیں کیا جی ہاں لو جی لو جی تو نہیں شاید جی کل آ جائے پرسوں آ جائے تو لا کا لفظ آپ کی زبان سے آئے نہیں. چلو. حدثنا ابو قريب حدثنا الله محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي كلاهما عن سفيان عن محمد بن المنقدر قال سمعت جابر بن لم يتلو سواء. چلو چلو. حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا حماد حدثنا موسى بن انس عن ابي قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا اعطاه قال فجاءه رجل فاعطاه غنما بين جبلتين موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے نہیں سوال کیا گیا اسلام کے نام پر کہ مسلمان منگے آتے نا اسلام کی خاطر، تو آپ سے نہیں سوال کیا گیا کوئی ایسے آدمی کی طرف سے اسلام کے نام پر کچھ بھی، اللہ آتا ہوئے آپ نے وہ دے دیا اس کو. یعنی اسلام کی خاطر کو منگتا نا آپ تو دے دے اس کو. فجاء رجل آپ کے پاس ایک آدمی آیا فاتا غنمان بین جبلین، اس کو آپ نے دے دی بکریاں جو درمیان دو پہاڑوں کے موجود سی. پہاڑ ہے ہونا فاصلہ، ایک پہاڑ ہونا آس پاس سے، ادھر دیکھو ایک آس پاس سے درمیان ہوتا فاصلہ تو کافی ہوں گے بکریاں ہوتے، وہ 100 200 1000 بکریاں ہوتی کم از کم ریوڑ یعنی. تو آپ نے اس کو دی بکریاں جو درمیان دو پہاڑوں کی تھی، پورا ریوڑ سنبھالتا اور لے بھی ریوڑ سنبھال لے، اس کو دی آپ نے بکریاں درمیان دو پہاڑوں کے. تو وہ تو بڑا خوش ہوا، انیاں بکریاں مل گیا نے اسلام لیا. فراجع الی قوم ہی، اپنی قوم کے بعد لوٹ گیا. فقال یا قوم، اور میری قوم اسلموا تم بھی اسلام لے آؤ. فإن محمد الیؤتی عطاء لا یخشی الفاقۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطیہ دیتا ہے کہ اس کو خوف ہی نہیں غریبی فاقے کا، وہ ڈردا ہی نہیں کہ فاقہ آ جائے گا. وہ جنہ مال سب دیتا میں نے، تسی بھی سلام لیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے عطیہ اتنا کہ نہیں ڈرتا فاقہ سے، غربت سے، تنگ دستی سے، بہت سخی ہے. چلیے. حدثنا ابو بكر بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين جبلتين فأتاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال انس ان كان الرجل ليسلم ما يريد الا الدنيا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کا، درمیان دو پہاڑوں کے، جی آپ پہاڑ ہیں درمیان بکریاں پھر دیا نا جڑی 500 1000 یہ میں دے دو. فاتا ہوئی آپ نے اس کو وہ دے دی، یہ میں سوال سے دیتا لایا بھی. کہا فاتا قومہ، وہ اپنی قوم کے پاس آیا. فقال ہے قومی، اے میری قوم اسلموا تم بھی اسلام لے آؤ. فواللہ ان محمدا لیؤتی عطاء ما یخاف الفقر، واللہ اللہ کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطیہ دیتا ہے کہ وہ ڈرتا نہیں غریبی سے، فقر سے، خطرہ ہی کوئی نہیں کہ غریبی آئے گی، کمی آئے گی. انس نے کہا ان کان الرجل لیسلم ما یرید الا الدنیا، کہ بے شک ایک آدمی البتہ اسلام لاتا تھا صرف دنیا کے ارادے سے کہ چلو دنیا مل جائے گی نا، وہ نہ کہ مسلمان کے مینوں بکریاں مل جان گیاں، اونٹ مل جان گے. ایک آدمی اسلام لاتا تھا نہیں تھا وہ چاہتا سوائے دنیا کے، یہ نیت پہلا کیوں سی کہ دنیا مل جائے گی، اسلام تو سی نا، تو وہ صرف دنیا کے ارادے سے اسلام لاتا تھا. تو ہم اسلام لے آیا. فما یسلم حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا، پس اسلام نہیں لاتا تھا حتیٰ کہ اسلام اس کے نزدیک زیادہ پیارا بن جاتا تھا دنیا سے اور جو دنیا پر ہے. یعنی پہلا اسلام لے آیا دنیا کی خاطر، جب اسلام لے آیا اللہ نے ایسی محبت پائی کہ بہت بڑا مسلمان بن گیا، اس کو اسلام پسند ہو گیا دنیا وما فیہا سے. یعنی پہلا نے اسلام لے آیا سی صرف دنیا کی خاطر، اسلام لے آیا اللہ نے برکت پا دی تو ہن پکا مسلمان بن گیا.
چلیے. ابو طاہر احمد اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اچھا جی، تو یہ روایت ہے اللہ کے رسول نے غزوہ فرمایا، غزوہ فتح مکہ. یہ غزوہ ہی تھی نا، اگرچہ زیادہ وہاں لڑائی نہیں ہوئی، بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا تھا، تو آپ نے غزوہ فتح مکہ فرمایا. توجہ بھی، تو مکہ فتح ہو گیا. پھر اللہ رسول نکلے بمن معه، جو ساتھ ہے آپ کے مسلمان، تو فقتتلوا بحنین، پھر جنگ کی حنین میں. مکہ فتح ہو گیا بن عمان سے. کہ طائف کے بعد لوگ تھے نا، یہ بنو حوازن ثقیف، انہوں نے کہا مکے والے بزدل نکلے ہیں تو ہم لڑتے ہیں، تو یہ آگے میدان میں یہ نہیں ہے، تو آپ وہاں گئے کہ وہ یہاں ہے لڑنے کے لیے، ہم چلتے ہیں. تو آپ چلے گئے وہاں پر، لڑائی کی وہاں پر حنین میں. فنصر اللہ دینہ والمسلمین، اللہ نے وہاں پر مدد فرمائی اپنے دین کی اور مسلمانوں کی. حنین کے اندر بھی اللہ نے مدد فرمائی. تھوڑی سی پہلے تھوڑی سی نا تکلیف ہوئی تھی کہ وہ اچانک حملہ ہوا تھا، تو پھر مسلمان غالب ہو گئے. وہاں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اذن صفوان بن امیہ میۃ من الغنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مکے کے سردار صفوان بن امیہ کو 100 نام 4 اونٹ دیے، 100 اونٹ دیے. اور توجہ بھی، تو آپ نے صفوان بن امیہ کو اس دن 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ ہے، تو نیا مسلمان ہوا تھا. اچھا، سما میں پھر 100 اونٹ دیے، 100 پہلے، سما میں پھر 100، یہ 300 ہو گئے. یعنی اونٹ سے بے شمار دے دیے اونٹ. یہ صفوان سردار مکے کا مسلمان ہوا تھا، 9 مسلم. تو کہا ابن شہاب نے حدثنی سعید بن المسیب ان صفوان نے پھر کہا واللہ لقد آتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آتانی وانہ لابغض ناس الیہ. توجہ رکھو بھائی. تو اللہ کے رسول نے مجھ کو مال دولت یہ اونٹ دیے ہیں جو دیے ہیں، واللہ جب دیے ہیں تو مجھ کو اللہ کے رسول لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، زیادہ ناپسندیدہ. جو آپ مجھ کو اونٹ دے رہے تھے نا، تو میں نے منع سی، تو دل جھلے بغض سی. تو مجھ کو میرے نزدیک آپ بڑے مبغوض تھے، مبغوض ناپسندیدہ تھے. اچھا، ناپسندیدہ تھے. کہتے ہیں فما بارہا یعطینی، آپ مجھ کو دیتے رہے، نہیں ٹلے، آپ دیتے رہے، یعنی آپ دیتے رہے حتیٰ انہ لا حب الناس الیہ، حتیٰ کہ آپ مجھے تمام لوگوں سے محبوب ترین ہو گئے ہیں. وہ پہلا سی نا کوئی خواہش، کوئی تمہ لالچ، وہ ساری پوری ہوگی. لائے 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، وہ لالچ ختم ہو گئی. ہوں دل صحیح ہو گیا تھے، ہوں محبوب بن گئے، حتیٰ کہ بے شک آپ لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب ہو گئے. جی. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله حدثنا اسحاق بن اخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر عن عمرو بن عن محمد بن علي عن جابر احدهما يزيد على اخر حدثنا ابن عمر واللفظ له قال سفيان وسمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله عبد الله قال سفيان وسمعت ايضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله وزاد احدهما على اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين والاسلام من بحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا قال بيديه جميعا. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يجيء مال البحرين فقدم على ابي بکر بعده فامر مناديا فنادى. اچھا سنو، میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، راوی ایک نے دوسرے پر کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کے لیے، جابر بن عبداللہ، کہ جابر لو قد جانا مع البحرین، اگر ہمارے پاس بحرین سے مال، یہ علاقہ تھا فتح ہوا تھا آپ کا، وہاں کو بھی اسلامی حکومت تھی، تو وہاں سے بھی پیسے مال دولت آتا تھا. اگر ہمارے پاس بحرین سے مال آ گیا نا جابر، لقد آتیتک ہاکذا وہاکذا، تجھ کو میں ضرور دوں گا اتنا اتنا اتنا. یہ آپ نے 2 ہاتھ ہے نا یہ بڑھ کر پیسے ہوتے ہیں درم و دینار، اتنا 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 دوں گا. ہاں مال وہاں سے آ جائے تو دوں گا تجھ کو میں اتنا اتنا اتنا، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں سے جبھی ہے.
ابھی مال نہیں آیا تھا، فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، قبل ان یجیء ماء البحرین، بحرین کے ماران سے پہلے تو ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے۔ فقدم علی ابی بکر بعدہ، تو وہ مال آ گیا پاس ابو بکر صدیق کے آپ کے بعد، اب خلیفہ وہ تھے، ان کے پاس مال آ گیا بحرین کا۔ فامر منادیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا منادی کو، فنادا اعلان کر دیا کہ من کانت له علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدۃ او دین، جس آدمی کا اللہ کے نبی سے کوئی وعدہ ہو لین دین کا یا قرضہ ہو، جسے آپ نے وعدہ فرمایا دینے کا تو یا قرضہ لینا ہو، فلیات آئے ہمارے پاس، میں اب خلیفہ ہوں آپ کا، آیا ہمارے پاس۔ فقوم تو میں کھڑا ہو گیا، جابر کہتے ہیں فقوم تو میں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے قالا، آپ نے فرمایا تھا مجھ کو کہ لوقت جانا ماء البحرین، اگر ہمارے پاس بحرین سے مال آ گیا، آتیتو کا ہاکذا وہاکذا وہاکذا، جابر تجھ کو مال دوں گا اتنا اتنا اتنا، یہ دو ہاتھ کٹھے کر کے۔ فحصاف بکر مرۃ، ابو بکر نے ایک دفعہ جو ہے نا یہ دو ہاتھ ملائے، مٹھیاں لپ کہتے لپ یا بک، تو پڑھیا بھی کنے آدھے نے، تو وہ ڈالے پیسے جو کسی ایک لپ میں، تو ابو بکر نے جو ایک دفعہ اپنے وہ ہاتھ ملائے، بک بنایا، دو تھیلیاں کٹھی کر دی، سما قالی ادھا، کہا کہ جابر شمار کر، اب میں بک پڑھیا نا پیسے تھا، ایک گن کنے پیسے نے، فادت تو آپ گنا میں نے اس کو، فائدہ یا 500 میاتن، وہ 500 تھے، دن یا دینار نا 500 ہوں گے، ابو بکر دی لپ چاہ گئے نا، لپ کہتے کہ بک کہتے جی 500 نے، کہ 3 دفعہ کہا آپ نے، کہ 5 پھر 5 تو پھر 5 15 ہو گئے، تو فرمایا وہ 500 تھے، فقال خود مثلہ، ہاں پکڑ اس کے 2 گنے اور 1000 اور پھاڑ لے، جو آپ وعدہ فرما گئے، پہلی حکومت وعدے ہو نا تو نوی حکومت پورے کر دیے، انہیں صحابہ کرام نے ہی کم کیتا۔ چلیے حدثنا محمد بن حاتم بن میمون حدثنا محمد بن بکر محمد بن بکر اخبرانی عمرو بن دینار عن محمد بن علی جابر بن عبد الله قال واخبرني محمد بن بکر من قادر عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابا بکر مال من قبل العلاء بن حضرمي فقال ابو بکر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين دین، او كان له قبل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اچھا تو ابو بکر کے پاس مال آ گیا علا بن حضرمی کی جانب سے، شاید وہیں سے یہ ان کا نام آ گیا آدمی کا، یہ وہاں کا حکم ہوگا، تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے من کان لہو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین، جس کسی آدمی کا اللہ کے نبی پر کوئی لین دین کو قرضہ ہے، اور کانت لہو کہ بلاہو ادھر تو یا اس کی طرف اس کے لیے آپ طرف سے کوئی وعدہ ہے، وعدہ، تو فلیاتنا آئے ہمارے پاس، یہ بنا ہوئے حدیث ابن عبید عیینہ، یہ حدیث صحیح ہے جس حدیث ابن عیینہ کی ہے، پڑھیے اگے باب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان والیال و تواضع فضل ذالک، اللہ کے نبی کا شفقت مہربانی کرنا بچوں پر، عیال اپنے گھر والے، عیال اہل و عیال بیویاں ہو گئیں تو گھر بچے ہو گئے، و تواضع آپ کا عاجزی، آپ میں تکبر نہیں تھا، عاجزی تھی، آپ کا عاجزی کرنا، وہ فضل ہوگا کس کی فضیل، عاجزی کی فضیل بھی ہے کہ آدمی میں طرف ہو، تکبر یہ نہ ہو بلکہ عاجزی ہو، تو اللہ کے نبی بچوں سے بڑی پیار و محبت کرتے تھے اور گھر والوں سے بھی، اس طرح آپ میں عاجزی تھی۔ پڑھیے حدثنا حداد بن خالد وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان واللفظ له بحبان حدثنا سليمان بن مغيرة حدثنا ثابت البناني حدث انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام۔ اچھا جی، تو یہ روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد لی اللیلۃ غلام، آج رات میرا بچہ پیدا ہوا ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کی بیوی تھی ماریہ قبطیہ، یہ آخری عمر میں کی بات ہے، تو میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، فسمیت ابراہیم بسم ابی ابراہیم، اس کا میں نام رکھا ہے اپنے نام ابراہیم کے، اپنے باپ ابراہیم کے نام پر، ابراہیم سے آپ کے باپ لگتے ہیں نا، تو ان کے نام پر نام رکھا ہے بیٹے کا ابراہیم، اس کا نام رکھا ہے میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر، اسے معلوم ہوا کہ باپ کا نام رکھے کوئی بیٹے کا کوئی حرج نہیں، پوتے کا نام
باپ کے نام پر ہاں رکھ سکتے ہیں. تو ثم دافع ام سیف امراۃ قین، پھر آپ نے بچہ دے دیا ام سیف جو کہ لوہار کی بیوی تھی. کیوں عرب میں رواج تھا بچے پیدا ہوتے دیتے باہر کھلے میدان میں رہتی نا عورتیں، تو سارا کھلا علاقہ ہو تو وہاں آب و ہوا کھلی ہو، بچے وہاں دودھ پئیں اور کھلی فضا میں رہیں تاکہ صحت مند توانا مضبوط ہو جائیں. تو دے دیا بچہ ام سیف جو کہ ایک لوہار کی عورت تھی، اس کا نام تھا آدمی کا ابو سیف. تو فن تلک آپ جاتی ہے واتبات ہو، آپ چل شروع ہو گئے، آپ جاتے تھے وہاں بچہ تھا آپ کا، جاتے آپ کبھی کبھار ملنے کے لیے اور ساتھ آپ کے میں چلتا. فن تہینا الی ابی سیف، ہم پہنچے ایک دفعہ ابی سیف جہاں آپ کا بچہ پرورش پا رہا تھا. وہ ینفخ بکی رہی، وہ ابی سیف اپنی پھونکنی سے آگ میں پھونک مار رہا تھا. لوہار ہوتے ہیں نا، لوہار تو ان کی پھونکنیاں ہوتی ہیں، بھٹیاں ہوتی ہیں، جلاتے ہیں آگ، لوہا گرم کرتے ہیں. تو گھر کے اندر ہی سامان رکھا ہوا تھا، تو وہ اپنی پھونکنی کے ساتھ بھٹی میں پھونک مار رہا تھا تو دھواں بھی نکلتا ہے. قدیم تالال بیت و دخان، گھر دھوئیں سے بھر چکا تھا. سادگی، سادہ لوگ تھے تو گھر دھوئیں سے بھر چکا تھا. فاسرات المشیہ بین یدی رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے تیز کیا چلنا اللہ رسول کے آگے آگے، میں بھاگ کر گیا اسے بتلاؤں بھئی اللہ کے نبی آ رہے ہیں، یہ دھواں وغیرہ بند کر دے، صفائی کر دے، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں. فقلت یا ابا سیف، میں نے کہا ابو سیف امسک، کام روک لے، کام بند کر دے ابھی یہ پھونک مارنے والا. جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آ رہے ہیں. فامسک، اس نے کام بند کر دیا، احترام تھا نا، کام بند کر دیا. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، آپ نے بچہ منگوایا، میرا بیٹا لے کر آؤ نا میں دیکھوں اس کو. تو بچہ منگوایا آپ نے. فضمہ الیہ، اس کو اپنے جسم سے ملایا، پیار محبت کیا، میرا بیٹا ہے. وقال ماشاء اللہ، یقول، آپ نے کہا جو اللہ چاہ کہتے، تو آپ نے پیار محبت سے باتیں کی بچے. فقال انس، انس کہتا ہے لقد رکھا ہے، یہ تو پہلے کی بات ہے نا، جب بچہ صحت مند تھا تو آپ آ جا رہے تھے. پھر کبھی ایسا موقع ہے کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا اور اللہ کو پھر پیارا بھی ہو گیا. تو فرماتے ہیں پھر میں دیکھا آپ کو، دیکھا بچے کو، وہ یقین و بنفس ہی، وہ اپنی جان سخاوت کر رہا تھا، وہ جان اپنی قربان کر رہا، یعنی اس کی جان پرواز کر رہی تھی. بچہ تو جان نکل رہی تھی، آپ دوبارہ کبھی آئے اللہ رسول کے ہاتھوں کے سامنے آپ نے اٹھایا ہوا ہے، تو بچہ جو ہے اس کی جان پرواز کر رہی ہے. دیکھا آپ نے. فدامات عینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھیں آنسو سے بہہ پڑی. بڑھاپے کا بچہ ہے، آخری بچہ ہے، تو بچہ فوت ہو رہا، پھر تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کی آنکھیں آنسو سے بہہ پڑی. فقال، آپ نے فرمایا تدمع العین ویحزن القلب، بیٹا آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہو رہا ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم نہیں کہیں گے زبان سے مگر وہی کچھ جس پر رب ہمارا راضی ہے. ہم غلط بات شکوہ شکایت نہیں کرنے اور ہم تباہ ہو گئے، ہم مارے گئے، یہ الفاظ نہیں کہیں گے. واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون، واللہ ابراہیم ہم تیری جدائی پر البتہ غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں. تو جدا ہو رہا ہے، غم تو بڑا ہے، پر ہم لفظ غلط نہیں بولیں گے، لفظ وہی بولیں گے جس پر رب راضی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بولیں گے. پڑھیے. حدثنا زهير بن حرب محمد بن عبد الله بن نبي واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن عمرو بن سعيد عن انس بن مالك قال ما رايت احدا كان ارحم بعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ابراهيم مستعزيا له في اوالي المدينه فقال ونحن معه. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے نہیں دیکھا میں نے کسی کو جو زیادہ رحم محبت کرنے والے ہوں اپنے اہل و عیال بچوں سے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر. اللہ کے نبی کو بڑی محبت ہی بچوں سے، اہل و عیال سے، یعنی اپنے نواسے ہوں، اپنے بیٹے ہوں، اپنی بیٹیاں ہوں، اپنے گھر والے ہوں. تو نہیں دیکھا میں نے کسی کو جو زیادہ رحم کرنے والے ہوں اپنے اہل و عیال پر اللہ رسول سے بڑھ کر. قالا کہتے کانا ابراہیم و مسترضعا لہ فی اوائل مدینہ، آپ کا بیٹا ابراہیم وہ دودھ پی رہا تھا مدینہ کے بلائی علاقے میں. اوالین عالیہ، مدینہ کے بعد جگہ اونچی بھی ہیں تو نیچی بھی ہیں. جو نیچے تھے سافل، جو یہاں پر بولتے ہیں اتار ہٹھاڑ بولتے ہیں پنجاب میں، اتار. اس طرح مدینہ میں بعض گاؤں اونچی جگہ پر اوالی، یہ کئی آتے ہیں اس طرح کے گاؤں
وہ کوئی میل پر، کوئی 2 میل، کوئی 4 میل، اب تو مل گئے شہر کے اندر ہی۔ تو آپ کا بچہ ابراہیم دودھ پی رہا تھا مدینہ کے حوالی میں، یعنی بارائی علاقوں میں۔ فکان جان تالے کو آپ جاتے تھے وہاں پر، ورنہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ، آپ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وہ دھوئیں والا ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوہار تھا نا، بھٹی ساتھ تھی، تو گھر دھواں سے بھرا ہوتا تھا، وہ دھوئیں والا ہوتا تھا۔ وَكَانَ زِيرُهُ كَانًا، آپ کا نہ اس کا جو تھا پالنے والا، ان کہتے ہیں نا دایا، ایک دائی اور دائی ہوگی نا تکارا دایا، تو اس کو جو سنبھالنے والا آدمی وہ کہہ لوہار تھا۔ فَيَأْخُذُهُ، تو آپ بچے کو پکڑ لیتے، فَيُقَبِّلُ، اس کا بوسہ لیتے، پیار محبت کی تھی تو پھر واپس آ گئے، پیار محبت واپس جاتے آپ، پھر لوٹ آتے۔ قال عمر کہتا فلما توفی ابراہیم، جب آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے تو آپ نے فرمایا، بچہ آپ کے ہاتھ فوت ہوا سی نا، تو آپ نے فرمایا لوگوں ان ابراہیم ابنی، ابراہیم میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ابراہیم، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي ثَدْيِهِ، یہ فوت ہوا ہے دودھ پینے کی حالت میں، وہ صدی بولتے پستان کو، پستان منہ میں ڈالتا بچہ، تو یہ بچہ فوت ہوا ہے پستان پینے کی حالت میں، حالے رضاعت مکمل نہیں ہوئی تھی، پہلا فوت ہو گیا، 2 سال تھی رضاعت، تو وہ 2 سال تو پہلا فوت ہو گیا، میرا بیٹا فوت ہوا ہے فی ثدیہ، دودھ پینے کی مدت میں۔ وَإِنَّ لَهُ لَزِيرَيْنِ، اس کی 2 دائیاں ہیں، 2 اس کی جو ہے نا، یہ دودھ پلاتی نا عورتیں، لرسے ہے، 2 دائیاں ہیں، یکملان، رضاعت کی رضاعت کا ٹائم پورا کر رہی ہیں، یہ 2 سال مکمل نہیں پیتا، کوئی ٹائم رہ گیا ہے، وہ مکمل پلا رہی ہیں دائیاں ہونا، تو اس کی رضاعت کو مکمل کر رہی ہیں جنت کے اندر۔ چلیے ہاں مکمل کر رہی، ٹھیک ہے پھر عمل کریں گے یہ کر رہے نہیں آئندہ بار سے بھی مکمل، جدوں جی فوت ہو گیا تو مکمل کر رہی ہیں، شروع کم ہو گیا، دودھ پلا رہی ہیں۔ چلو حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا بن بيان شام نبي عن عائشه قال قدم ناس من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تقبلون صبيانكم فقالوا نعم فقالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سارے بچوں نے کتنا ہوندا کہ اجے دودھ پینے وچ وہ ہو سکتا ہے، امید تو یہی ہے، لیکن آپ کا خاص یہ مرتبہ ہے نا آپ کے بیٹے کا، تو اللہ کے کچھ لوگ آئے اور آپ بدو اللہ رسول کے پاس، فقالو کہنے گیا تو قبلون سے بیان، دیکھا نا آپ نے کہ اللہ کے نبی لیتے ہیں بوسہ بچوں کا، تو کہنے کہ کیا تم بوسہ لیتے ہو اپنے بچوں کا، تم چومتے پھرتے ہو؟ انہوں نے کہا صحابہ کا نام جی ہاں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، آپ ہی کرتے ہیں، تو ہاں ہم بچوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو وہ عرابی تھے، عرابی ہوتے ہیں سخت دل، وہ جنگلی بندہ ہوئے نا وہ سخت دل ہوتا، کہ انہیں کلا رہنا ہوتے، تو جہاں شہری دیہاتی ہو گئے، اجے پنڈ ہے، ہر جگہ ملنا ملاونا، تے واقعات ہر طرح دے ہونے، خوشی غمی دے، وہ ہوتے نرم دل، یعنی نرم دل ہوتے ہیں، تو جہاں عراب بدوی وہ ہوتے سخت دل۔ تو ساڈے سیانے بندے کہتے ہوتے سی کہ وسنا شہر دا پاویں قہر ہوئے، وسنا پراواں وچ پاویں ویر ہوئے، ہاں وسنی نہ پراواں وچ، تے بندہ رہے کٹھے شہر وچ پاویں ویر ہی ہوئے، یہ کلا رہنا کلا، یہ آدمی کا سخت دل، پتھر دل، نہ کوئی غم نہ کوئی افسوس، یہ بدوی ہوں گے سخت دل۔ تو وہ بدویوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کا تم بوسہ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا نام جی ہاں۔ فقاروں نے کہا لیکن واللہ ما نقبل، لیکن ہم عرابی واللہ ہم تو بوسے نہیں لیتے، ساڑھے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بے شمار، ہم بوسے لیتے۔ آپ نے فرمایا اب عملے کو انکان اللہ نازا منکم الرحمتہ، کیا میں اختیار رکھتا ہوں اگر اللہ نے تم سے محبت ترس کو کھینچ لیا ہو، اور آپ نے تمہارے دلوں سے نا رحم پیار کھینچ لیا ہے، تو میرا اختیار تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں بچوں سے پیار و محبت یہ اچھی بات ہے۔ کہا ابن عمیر نے من قلب کر رحمتہ، اگر تیرے دل سے رب رحمت چھین لے تو میرا کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں، تو بچوں سے پیار محبت کرنا یہ اچھی بات ہے۔ چلیے حدثني عمرو بن عاقب بن ابي بن امرأة جميعا عن سفيان قال
عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان الاقرع بن حابس ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال صلى الله عليه وسلم انه من لا يرحم. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقرع بن حابس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بوسہ لے رہے ہیں حسن کا، یہ نواسہ آپ کا، تو فقالا یہ اس نے کہا ان لی عشرۃ من الولد، میرے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے، ما قبلت واحد منہم، میں نے کسی کا بوسہ کبھی نہیں لیا، تھوڑا ایک کوئی نواسہ ہے، 10 بیٹے میں نے کبھی بوسہ نہیں لیا. تو آپ نے فرمایا انہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. کہ بچوں پر بندہ رحم کرے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ہاں جی. عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. آگے پڑھو. حدثنا زهير بن حرب اسحاق بن ابراهيم كلاهما عن الجرير حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا ابو كريب محمد بن علاء حدثنا ابو معاوية وحدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن الاعمش عن زيد بن وهب عن ابي زبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس ولا يرحمه الله عز وجل. چلو. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا بكر عبد الله بن نمير حدثنا اسماعيل بن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه بن ابي عمر واحمد بن عبده قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الاعمش. پڑھو کوئی گل باب کی شروع ہے. پڑھ. حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري حدثنا زهير بن حرب حدثنا أحمد بن سنان قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء فی خدرها وكان اذا كره شيئا عرف. ہاں تو یہ باب ہے باب کثرت حیائہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا زیادہ شرم و حیا کرنا، زیادہ شرمیلا ہونا. آپ میں حیا بہت تھا، شرم و حیا، بری باتوں سے شرم و حیا تھے آپ کو بہت. آپ یہ نہیں بالکل ہی نہیں جس طرح ہوتے باہر کھلے ہوئے، تو اپنے جسم کے لحاظ سے باتوں میں آپ کو یعنی بہت شرم تھی، تو آپ شرم و حیا والے تھے. تو یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، بہت حیادار، بہت شرمیلے تھے من العذراء بنسبت ایک کواری عورت کے. فی خدر اپنے پردے میں کواری بچی ہوتی نا، نوجوان بچی گھر میں، تو وہ شرماتی ہوتی ہے. کوارے بندے تو وہ ہمیں منہ چھپاتی پھرتی ہے، کواری ہے نا، شرمیلی ہے، شرماتی ہوتی ہیں عورتیں کواریاں. ہاں جو عورت شادی شدہ ہو جائے پھر بچوں والی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے. آپ تو جو ہے نا وہ کواری لڑکی سے بڑھ کر شرمیلے تھے، بہت شرم و حیا والے تھے. اپنے جو شرمیلی ہوتی ہے اپنے پردے میں. وکانا اذا کاریا شین، جب دیکھتے کراہت کرتے کسی شے سے، کوئی شے آپ کو لگتی نا بری، تو آپ منہ سے نہ بولتے بلکہ عرفنا، ہم اس کو پہچانتے آپ کے چہرے سے کہ آپ کو یہ شے ناگوار گزر رہی ہے، آپ کو فلاں شے سے نا ذرا ناراضگی آ رہی ہے. یہ شرم و حیا کی بات ہے. یہ نہیں تھوڑی سی بات طبیعت کے خلاف ہوئی تو فوراً منہ بول سے نکال دیا، او یہ ایسا ہے، یہ ایسی ہے. نہیں، آپ شرمیلے تھے. اگر کوئی شے بری لگتی ہے تو خاموش ہو گئے. ہاں چہرے پر آثار ہوتے تھے نمودار. اب بات سمجھے ہو کہ آپ نے تھوڑی شے طبیعت کے خلاف تو فوراً پڑک پڑنا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. چلیے. حدثنا زهير بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بند کر دیں.